اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا خواب دکھایا. ذہن میں لائیے سچویشن کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ کے ہمراہ عمرہ فرما رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے. آپ نے اعلان فرمایا کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ لوگ میرے ساتھ آئے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ خواب میں پیچھے کوئی کیلنڈر نہیں ہوتا، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اور اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ آپ وہاں پہنچے اور صلح حدیبیہ ہو. حالانکہ اس سال آپ نے عمرہ نہیں کرنا تھا. اب وہ بیان ہو رہی ہے بات، تو ایسا ایک امپریشن ہوا کہ معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جھوٹا خواب دیکھا تھا، جبکہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے اور وہ وہی ہوتا ہے. لہذا اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ اللہ نے سچ کر دکھایا، سچا خواب دکھایا اپنے رسول کو سچ مچ. لا تدخلن المسجد الحرام، تم لازماً مسجد حرام میں داخل ہوگے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، آمنین امن کے ساتھ، محلقین رؤوسکم اپنے سروں کو مڑاتے، و مقصرین اور بال کترواتے ہوئے، لا تخافون اور تمہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا. فعلم ما لم تعلموا، جو بات تم نہیں جانتے اللہ کو معلوم ہے. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اور اس نے اس سے پہلے ہی جلد فتح عطا کر دی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو خواب دکھایا تھا وہ تو سچا تھا، لیکن وہ اگلے سال کا خواب تھا. لیکن اللہ چاہتا تھا کہ آپ فوراً چلے جائیں اور صلح حدیبیہ ہو جائے. تو یہاں کیونکہ آپ بغیر عمرہ کیے واپس آ گئے، تو وہ خواب جو ہے وہ تو بالفعل پورا نہیں ہوا. تو وہ جو ایک شک پیدا ہو سکتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جھوٹا خواب معاذ اللہ دیکھا تھا، اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو سچا خواب دکھایا تھا. لہذا لا تدخلن، تم لازماً داخل ہوگے المسجد الحرام، مسجد حرام میں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین، امن و امان کے ساتھ، اپنے سر منڈاتے ہوئے اور بال کترواتے ہوئے، لا تخافون اور تمہیں کسی طرح کا خوف نہیں ہوگا. ہوا کیا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں یہ طے ہوا صلح حدیبیہ میں کہ ہم 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں کریں گے. نمبر 2، اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، آپ اگلے سال آئیں گے اور پیشگی ہمیں اطلاع ہوگی، 3 دن تک آپ یہاں قیام کریں گے. ہم وہ 3 دن پہاڑوں پر چلے جائیں گے، اس لیے کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارا دشمن مسجد حرام کا طواف کر رہا ہو اور یہاں عمرہ کر رہا ہو. لہذا اندیشہ ہے کہ ہمیں بھی غصہ آئے گا اور پھر کوئی گڑبڑ ہوگی. لہذا یہ بھی طے پایا صلح حدیبیہ کے اندر کہ ہم پہاڑوں پہ چلے جائیں. وہ ایسا ہی ہوا
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف لائے، آپ نے عمرہ کیا، اور قریش سب کے سب اوپر پہاڑوں پر چلے گئے اور شہر کو خالی کر دیا۔ یعنی کوئی کھٹکا جنگ کا ہوتا نا کہ معاہدہ تو ہوا ہے، کتنے ہی واقعات ہیں کہ دو فریقوں کے درمیان کوئی جھگڑا چل رہا ہے اور وہ مل کر بیٹھتے ہیں کہ آئیے ٹیبل پہ بیٹھ کے طے کرتے ہیں، وہیں گرمی سردی ہو جاتی ہے اور گولی چل جاتی ہے اور کوئی شخص قتل ہو جاتا ہے۔ کتنے ہی واقعات آپ نے سنے۔ لہذا جب قریش وہاں پر موجود نہیں ہوں گے مکہ مکرمہ میں، تو پھر عمرے کے دوران کوئی خطرہ نہیں ہوگا لڑائی جھگڑے کا، تو آمنین، امن کے ساتھ، اور آخر میں فرمایا لا تخافون، اور تم کسی قسم کا ڈر اپنے دل میں نہیں رکھو گے۔ تو ایسا ہی ہوا، قریش پہاڑوں پر چلے گئے اور مسلمانوں نے آرام سے امن کے ساتھ عمرہ ادا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ فعلم ما لم تعلموا، جو تم نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ تم اس سال عمرہ نہیں کرو گے، اگلے سال کرو گے، لیکن تمہارا خیال تھا کہ تم کرو گے، لہذا تمہیں پریشانی بھی ہوئی، تمہیں یہ بھی احساس ہوا کہ اوہو یہ کیا ہو گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کو تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، جو تم نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا۔ فجعل من دون ذالک فتحا قریبا، اور وہ جو عمرہ تم کرو گے بالفعل، اس سے پہلے اللہ نے تمہارے لیے عنقریب ایک فتح جو ہے وہ لکھ دی ہے، تم اس فتح کو حاصل کرو گے۔ وہ میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ فتح خیبر ہے، کہ جس سال سن 6 ہجری میں آپ عمرہ نہیں کر سکے اور 7 ہجری میں جب آپ نے عمرہ فرمایا، ان کے درمیان غزوہ خیبر ہوا، اور اس میں یہ خیبر کیا تھا؟ یہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا گڑھ تھا، جو 2 قبیلے مدینہ منورہ سے نکالے گئے تھے، بنو قینقاع اور بنو نذیر ذات کے ساتھ، یہ سارے جو ہے یہ بھی وہیں خیبر منتقل ہو گئے تھے، اور اب یہ ایک بہت بڑا بیس بن گیا تھا یہودیوں کا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فوج کشی کی، اور چونکہ یہاں پر ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ فتح کی خوشخبری دے دی گئی ہے، اب وہ منافقین کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے صلح حدیبیہ والے سفر میں، وہ بھی چاہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کو نکلے، لیکن ان کو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ صرف وہی صحابہ کہ جو صلح حدیبیہ کے سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، صرف انہی کو اجازت تھی کہ وہ غزوہ خیبر میں شریک ہو سکتے، صرف 1400 ان کی تعداد تھی، لیکن بہرحال چونکہ اللہ تعالیٰ نے فتح جو ہے وہ ان کے لیے لکھ دی تھی، لہذا یہ وہی قلعہ ہے کہ جس کو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کا دروازہ توڑا تھا اور اس قلعے کو فتح کیا تھا، تو اس کی جو خاص کریڈٹ ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، یہ وہی غزوہ ہے، غزوہ خیبر کے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بالآخر اس قلعے کو سر کیا اور مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا۔ پھر اس غزوے میں بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا، اس لیے کہ بنو نذیر اور بنو قینقاع کو اجازت دی گئی تھی کہ سوائے ہتھیاروں کے تم جو کچھ بھی ساتھ لے جا سکتے ہو وہ لے جاؤ، اور بنو نذیر تو باقاعدہ اپنے گھروں کے دروازے اور اپنے گھروں کے چھتیر بھی اتار کر لے گئے تھے، اس لیے کہ بہرحال اجازت تھی۔ وہ جو سورہ حشر میں ذکر ہے کہ وہ اپنے گھروں کو خود اجاڑ رہے تھے، حالانکہ یہ بڑی خاص بات ہوتی ہے کہ آپ جو گھر بناتے ہیں بڑے چاو سے بناتے ہیں، اس کی ایک ایک اینٹ جو ہے اس سے آپ کو محبت ہوتی ہے، لیکن جب آپ کو خود وہ اینٹیں اکھاڑنی پڑیں تو پھر آپ کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، لیکن بہرحال انہوں نے وہ دکھ برداشت کیا، لیکن جو کچھ بھی ساتھ وہ لے جا سکتے تھے وہ لے گئے۔ لیکن اب یہاں پر کیونکہ فتح کیا مسلمانوں نے اور مٹھی بھر مسلمان تھے، تو سارا مال غنیمت جو ہے ظاہر ہے جو اس کا قانون غزوہ بدر کے بعد نازل ہو گیا تھا سورہ انفال کے اندر کہ اس کا 5واں حصہ بیت المال میں اور باقی جو ہے وہ تقسیم ہونا ہے مجاہدین کے اندر، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ مال غنیمت مجاہدین کے اندر تقسیم ہوا، اور پھر وہ
سارا کا سارا جو ہے وہ ان کی جائیداد بنا۔ تو اس کی خوشخبری بھی یہاں پر دے دی گئی، یعنی عمرہ قضاء سے پہلے پہلے۔ یہ جو کیلنڈر ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ اس کو اپنے ذہن میں ٹکا لیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ سن وائز آپ معاملات کو فٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کو سیرت النبی جو ہے وہ یاد رہے گی۔ اب میں ہجرت سے شروع کرتا ہوں۔ ہجرت کے فوراً بعد پہلے 6 ماہ آپ نے کیا کیا؟ انٹرنل کنسولیڈیشن کی، مسجد نبوی تعمیر کی، مواخات قائم کی، اور میثاق مدینہ کیا۔ اور پھر رمضان سن 1 ہجری سے، یعنی ربیع الاول میں ہجرت ہوئی ہے، رمضان سن 1 ہجری سے آپ نے وہ مسلح دستے روانہ کرنے شروع کیے، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ رمضان سن 2 ہجری تک جاری رہا، اور پھر رمضان سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا۔ اس کے 13 ماہ کے بعد شوال سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، اور پھر 4 ہجری میں کوئی بڑا مارکہ تو نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد پھر 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا، اور غزوہ احزاب کے اینڈ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا کہ اب تم پیش قدمی کرو گے، اب دوبارہ کفر ہم پر چڑھ کر نہیں آئے گا۔ وہی ہوا۔ اس کے بعد پھر صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں ہوئی، اور 7 ہجری میں عمرہ قضا ہوا، اس لیے کہ جب آپ کسی عبادت کو شروع کر دیتے ہیں اور پھر کسی وجہ سے آپ کو اس میں انٹرپٹ کرنا پڑے تو پھر وہ آپ کے ذمہ واجب ہو جاتا ہے، اس کی آپ کو قضا کرنی ہوتی ہے۔ یہی معاملہ جو ہے وہ اس کا منت مان لینے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ پر کوئی فرض نہیں کیا تھا، نہ واجب کیا تھا، لیکن آپ نے منت مانگی، منت مانی کہ اگر یہ کام ہو گیا تو میں اتنے نفل پڑھوں گا، میں اتنا صدقہ کروں گا، اب وہ آپ پر واجب ہے آپ کا اس کو پورا کرنا۔ تو منت بھی واجب ہے، اور جو عبادت شروع کر کے چھوڑ دی جائے راستے میں اس کا پورا کرنا جو ہے وہ بھی واجب ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے عمرہ قضا کیا، اور پھر وہ خواب بالفعل سچا ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ ساری جو سیرت النبی ہے یہ ایونچولی نہیں ہو رہی کہ پھر ایک نیا ایونٹ آ گیا، پھر ایسے ہو گیا، پھر ایسا ہو گیا، پھر ایسے ہو گیا، پھر ایسے ہو گیا، یعنی عام طور پر ہمیں سیرت ایسی پڑھائی جاتی ہے، لیکن قرآن مجید جو ہے اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو ایک مشن دے کر بھیجا تھا، اور اس مشن کے لیے ہم راستہ نکالتے رہے، پھر ہم نے یوں راستہ نکالا، پھر یوں راستہ نکالا، پھر یوں راستہ نکالا، تو اللہ تعالیٰ وہ راستے نکال رہا تھا۔ یعنی سورت مکی صورتوں میں سے 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بایوگرافی قرار دیا جا سکتا ہے، سورت طٰہٰ اور سورت قصص۔ سورت طٰہٰ کے بالکل آغاز میں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، طٰہٰ ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ نامراد رہیں، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سنائی۔ مطلب کیا ہے کہ دیکھو موسیٰ کو قتل کرنے کا پروگرام فرعون نے علیہ السلام، موسیٰ کو علیہ السلام قتل کرنے کا پروگرام فرعون نے ان کی پیدائش سے پہلے بنا لیا کہ جو بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں اس کو ذبح کرا دوں گا۔ لیکن ہمارا بھی تو کمال دیکھو نا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی نظروں کے سامنے فرعون کو سمندر میں ڈبویا۔ ایسے ہی معاملہ، اور سورت قصص کے آخر میں ایک آیت آئی ہے کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ یقیناً وہ ہستی کہ جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے، لازم کیا ہے، وہ لازماً آپ کو لوٹائے گی، لوٹنے کی جگہ یعنی مکہ مکرمہ۔ یعنی ایک دفعہ آپ ہجرت کر کے چلے جائیں گے مکے کو چھوڑ کر، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو واپس مکہ مکرمہ لائے گا۔ یہ بھی کیا تھا؟ اشارہ تھا کہ فتح ہوگی۔ تو یہ کب آیتیں نازل ہو رہی ہیں؟ مکی زندگی میں، جہاں دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آ رہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں کبھی ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا نا، لہٰذا ہمیں ایسا ہی نظر آتا ہے کہ پھر ایسا ہو گیا، پھر ایسا ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور ہماری عام زندگیوں میں بھی
ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ پھر ایسا ہو گیا اور پھر اچانک ایسا ہو گیا، کوئی چیز اچانک نہیں ہوتی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سے، اور یہ وہ تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا اور پھر ایسا ہوگا۔ کوئی ایکسیڈنٹ جو ہے اس دنیا میں واقع نہیں ہوتا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اب قرآن مجید میں یہ جو ٹکڑا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، 3 مرتبہ آیا۔ سب سے پہلے سورہ توبہ میں، پھر دوسری مرتبہ سورہ فتح میں یہاں پر، اور تیسری مرتبہ سورہ صف میں 28ویں پارے۔ تو سورہ توبہ اور سورہ صف میں تو پوری کی پوری آیت سیم ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی بری لگے۔ اور یہاں اس کے لیے آیا ہے وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کافی ہے اس کے لیے مددگار۔ ترجمہ پہلے کر دیجئے، اللہ ہی تو ہے، هو الذی، وہی تو ہے، یعنی اللہ ہی تو ہے، الذی ارسل رسولہ، کہ جس نے بھیجا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، بالہدا ودین الحق، الہدا اور سچا دین دے کر۔ الہدا مراد قرآن مجید ہے، ہدایت اور سچا دین یعنی قرآن مجید اور دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس کو غالب کر دیں کل کے کل دین پر، یعنی کل نظام زندگی پر۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے اس کے لیے مددگار۔ شاہدہ یشہد کے معنی ہوتے ہیں موجود ہونا۔ یہ جو نماز جنازہ کی مشہور دعا ہے، اس میں بڑا واضح طور پر یعنی شاہد کا لفظ ہے، یہ موجود ہونے کے معنوں میں آیا ہے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، یعنی حینا جو ہم میں سے زندہ ہے، و میتنا جو ہم میں سے مردہ ہے، اور دوسرا جو ہم میں سے موجود ہیں اور جو ہم میں سے موجود نہیں ہے، غائب غیر موجود اور شاہد موجود۔ پھر اس کے استعمالات ہیں کہ کسی موقع کا اصل گواہ وہی ہوتا ہے کہ جو موقع پر موجود نہ ہو، اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ تو موقع پر موجود ہی نہیں تھا تو جرا کے اندر تو پھر وہ ساری گواہی جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہے کہ تو موقع پر موجود ہی نہیں تھا، یہ گواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسی لیے پھر شاہد اور شہید یہ گواہ کے معنوں میں استعمال ہونے لگا۔ پھر کسی موقع پر آپ کی مدد بھی وہی کر سکتا ہے جو موقع پر موجود ہو۔ آپ کا کوئی دوست ہے، بڑا سنسیئر ہے، آپ کی مدد بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن جب آپ کو ضرورت پڑے تو وہ موجود ہی نہ ہو تو وہ کیسے مدد کرے گا؟ تو پھر اس معنی میں یہ مددگار کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کے 3 رکوع میں جہاں فرمایا گیا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تمہیں شک ہے اس کلام کے بارے میں جو ہم اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو پھر اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، وادعوا شہداءکم، پھر اپنے مددگاروں کو بلا لو۔ تو وہاں بھی شہید مددگار کے معنوں میں ہے۔ تو یہاں بھی تمام مترجمین نے یہی ترجمہ کیا ہے وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ ہے کافی ہی اس کے لیے مددگار۔ تو جو میں نے ابھی عرض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایونٹ جو ہیں وہ ایکسیڈنٹلی ہو رہے نا، اللہ تعالیٰ کی مدد ہے ساری، کہ کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے 10 سال تک ابو طالب کو رکھتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ تبدیلی کا فیصلہ کرتا ہے کہ اب مکہ مکرمہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کر مدینہ منورہ لے کے جانا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کو بلا لیا، ابھی آ جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں۔ اور پھر ابو لہب کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکلوایا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ آپ مکہ میں رہ نہیں سکتے، آپ طائف گئے، وہ سارا واقعہ آپ کو معلوم ہے، اور پھر ایک مشرک کی بنا لے کر داخل ہوئے، اور پھر معراج ہوئی، اور معراج سے آتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کی کھڑکی کھول دی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ راستے بنا رہا ہے، راستے نکال رہا ہے، اور کشاں کشاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔
یہ جو دو چیزیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں، الہدا اور دین حق، ان پر بھی ذرا تھوڑا سا غور کر لیں۔ الہدا ہدایت مراد قرآن مجید ہے، اس کو بھی ذرا تاریخ کے فریم میں فٹ کر کے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذہن دیا، سوچ بچار کی طاقت دی، غور و فکر کا جذبہ دیا، اور انسان نے خود سوچا۔ ایک ہے سائنسی ترقی، وہ اور ہے۔ سائنسی ترقی کیا ہوتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ دو چیزوں کو آپس میں ملا کے دیکھتے ہیں، نتیجہ دیکھتے ہیں، پھر کوئی دوسرا تجربہ کرتے ہیں، پھر کوئی تیسرا تجربہ کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سائنسی ترقی ہے، سائنسی ریسرچ ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے ذہن کا غور و فکر۔ ذہن کا غور و فکر کیا ہے کہ انسان نے خود جو تاریخ اور جو انسان ہے مختلف، ان کے حالات و واقعات کو اسٹڈی کیا اور نتیجہ نکالا اس کائنات کو دیکھ کر، اچھا اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ یہ جو 1200 سال ہیں تاریخ کے، 600 قبل مسیح سے لے کر 600 عیسوی تک، یہ 1200 سال انسانی ذہن کے موسٹ فرٹائل ایرا ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے فلسفے ہیں وہ اسی زمانے میں وجود میں آئے ہیں، اور بڑے بڑے نام جو فلسفیوں کے آپ نے سن رکھے ہیں وہ اسی دور کے ہیں۔ کنفیوشس اسی دور کا ہے، افلاطون اسی دور کا ہے، اور ارسطو اسی دور کا ہے۔ یہ علامہ اقبال نے جو اس میں ابلیس کی مجلس شورا میں کہا ہے نا، یونانی سائنس فلسفی تھا بہت بڑا، اس کے نظریات جو ہے وہ بھی کمیونزم جیسے نظریات تھے۔ تو علامہ اقبال کمیونزم کو اس کی فکر سے تعبیر کرتے ہیں۔ مجھے عمر کے ساتھ یہ حافظہ جو ہے کمزور ہو گیا، الفاظ جو ہیں وہ نام زبان پر نہیں آتے، ابھی آئے گا تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ہاں، مصدق، حکیم مصدق جو تھا یہ بھی اسی دور کا تھا۔ کہتا نا کہ وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مصدق کا بروز، ہر کبا ہونے کو ہے جس کے جنوں سے تار تار۔ تو یہ سارے بڑے بڑے فلسفی اور بڑے بڑے فلسفے جو اسی دور میں وجود میں آئے۔ پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب یہ علامہ اقبال کے بڑے شارح ہیں، اور ان کا بہت مطالعہ ہے تاریخ کا، فلسفے کا، سیرت کا۔ میں نے خود ان کی زبان سے سنا کہ انسانی فکر جتنا کچھ سوچ سکتا تھا وہ اس نے ان 1200 سالوں میں سوچ لیا۔ اس کے بعد جو فلسفے ہمارے سامنے آئے ہیں بڑے بڑے ناموں کے ساتھ، وہ کہتے ہیں میں ثابت کر سکتا ہوں کہ وہی پرانے فلسفے ہیں جو نئے ناموں کے ساتھ اور نئے لیبلز کے ساتھ جو ہیں وہ پیش کیے گئے، بلکہ ان کے الفاظ ہیں کہ it's the same old wine being presented in new bottles with new labels۔ جیسے کمیونزم جو ہے یہ پہلے حکیم مصدق کے فلسفے میں موجود تھا، اسی طرح بعد میں جتنے بھی فلسفے آئے ہیں یہ اس دور میں پیدا ہو گئے تھے۔ تو انسان ذہنی طور پر جتنی ٹھوکریں کھا سکتا تھا وہ کھا چکا تھا، اور اب اللہ تعالیٰ نے الہدا نازل فرما دیا، قرآن مجید، کہ جو انسان کی سوچ کو ایک پراپر ڈائریکشن دیتا ہے، اور جہاں جہاں وہ سوچ غلط ہوئی ہے اس کے آگے بھی اس نے بند باندھ دیے ہیں۔ تو یہ الہدا ہے۔ دوسرا دین حق، سچا دین، اس کو بھی ڈاکٹر سارم صاحب رحمہ اللہ نے واضح کیا ہے کہ انسانیت کا آغاز ایک جوڑے سے ہوا، حضرت آدم اور حضرت حوا، پھر ان کے ہاں اولاد ہوئی، پھر ان کی آپس میں شادیاں ہوئیں، پھر خاندان، نئے سے نئے خاندان بنتے چلے گئے، پھر خاندان سے قبیلے بنے، قبیلے سے پھر قومیں بنی، قوموں سے پھر نسلیں بنی، اور مدینہ منورہ جو ہے یہ ریاست تھی، شہری ریاست۔ کیوں؟ اس کا آپ چارٹر پڑھیں، میثاق مدینہ، اس میں کیا تھا کہ ہر قبیلہ انٹرنلی آٹونومس ہوگا، لیکن قبائل آپس کے معاملات جو ہیں وہ لڑ کر نہیں بلکہ ٹیبل پر بیٹھ کے طے کریں۔ ان کا ملٹری سولوشن نہیں بلکہ پولیٹیکل سولوشن جو ڈھونڈیں گے۔ یہ کیا تھی؟ یہ اسٹیٹ بن گئی کہ کوئی قبیلہ، کوئی یونٹ انٹرنلی آٹونومس بھی ہو،
اور ان کے اوپر ایک کانفیڈریشن بھی ہو. آج بھی ہماری پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ اس تصور سے آگے نہیں گئی. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، یونائٹڈ کنگڈم، ٹھیک ہے، کیا ہے کہ مختلف اسٹیٹس جو ہیں وہ انٹرنلی آٹونومس ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ کانفیڈریشن ہے. اور 18ویں ترمیم میں ہمارے ملک کے اندر بھی آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً تمام محکمے جو ہیں وہ صوبوں کو دے دیے گئے تھے. ہیلتھ بھی پوری کی پوری صوبوں کے پاس چلی گئی، تعلیم بھی پوری کی پوری صوبوں کے پاس چلی گئی. تو یہ کیا ہے کہ یعنی صوبے پورے طور پر انڈیپینڈنٹ ہو جائے اور ان کے اوپر صرف فیڈریشن کا ایک رہے کور، باقی سب کچھ جو ہے وہ صوبوں کے پاس چلا جائے. تو میثاق مدینہ کی شکل میں وہ جو ترقی تھی، سوشل ڈیولپمنٹ، وہ بھی پوری ہو گئی تھی. لہذا اب دین حق بھی دے دیا گیا، دین اسلام بھی عطا کر دیا گیا، فائنل گائیڈنس بھی دے دی گئی. دین حق کیا ہے؟ الہدا، قرآن مجید گائیڈنس ہے. ہدایت کے اعتبار سے کسی شخص کو اپنا راستہ ڈھونڈنا ہو تو اس کے لیے کیا ہے؟ قرآن مجید سیلف سفیشینٹ ہے. لیکن اس میں آپ سنت کو ایڈ کریں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کو، وہ جو ابھی میں نے حوالہ دیا ہے نا کہ پہلے ایک جماعت کے امیر کی حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ایکٹ کیا، اور پھر ریاست مدینہ کے سربراہ کی حیثیت سے کیسے ایکٹ کیا، اور پھر مسلمانوں کے امیر، اسلامی ریاست کے سربراہ یعنی اللہ کے خلیفہ کی حیثیت سے کیسے ایکٹ کیا، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں مل جاتا ہے. تو سنت اور قرآن مجید کو جمع کر لیں تو وہ دین حق وجود میں آ جاتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں اللہ نے دی کیوں تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ، تاکہ آپ اس دین کو کل کے کل دین پر غالب کر دیں. یعنی اس میں یظہرہ، اس میں یظہرہ فعل ہے، اس کا فاعل کون ہے؟ اللہ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس میں مختلف آراء ہیں، لیکن جو عربی کا قاعدہ ہے وہ کیا ہے کہ جو دونوں میں سے قریب ہو وہ مرجع قرار پاتا ہے اس ضمیر کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غالب کریں. اللہ تو ہے ہی ہے اوور آل، لیکن بالفعل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ آپ غالب کریں. اسی میں ایک چور دروازہ نکالا جاتا ہے، اللہ کا دین اللہ جانے، اس کا کام جانے، ہمارا کیا ہے؟ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کا دین ہے، اللہ اپنے دین کو خود غالب کر لے گا، تو پھر شاید تاریخ کا نقشہ کچھ اور ہوتا. کرتا تو اوور آل اللہ ہی ہے. جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سے پھر یہ اپرچونٹی مل گئی، پھر یہ ایونچولی ہو گیا، پھر ایسا ایونٹ آ گیا. اللہ تعالیٰ تو اوور آل ہے ہی ہے، لیکن بالفعل یہ کام انسانوں کو کرنا ہوتا ہے. جیسے میں اور آپ، ہمارا رازق تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن زمین پر ہم موومنٹ کرتے ہیں، ہم جو ہے مختلف اقدام اٹھاتے ہیں. ہم ایک جاب سے دوسری جاب، ایک بزنس سے دوسرے بزنس، ایک کام سے دوسرے کام میں جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ راستے کھولتا چلا جاتا ہے. اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رازق تو اللہ کی ذات ہے، میں ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جاؤں، تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا تو سکتا ہے رزق، لیکن نارملی اللہ تعالیٰ ایسا کرتا نہیں، بلکہ انسان کو کچھ نہ کچھ حرکت کرنی پڑتی. اگرچہ ضروری نہیں کہ اس حرکت کے نتیجے میں اس کو کچھ ملے، لیکن بہرحال انسان حرکت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پہ برکت ڈالتا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے اس کے لیے مددگار. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ یہاں پر وقف کیا جائے محمد الرسول اللہ، پھر تو ترجمہ ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، آگے اس کی ڈسکرپشن. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر وقف نہ کیا جائے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، یہ سب کے سب کافروں پر بڑے سخت اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں. اور اگر آپ وقف کریں گے تو یہ علیحدہ جملہ ہو جائے گا کہ حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ آپس میں بڑے رحم دل اور کافروں پر بڑے سخت ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم ان کو دیکھتے ہو کہ وہ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے اور سجدے میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا،
اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہوئے۔ یہاں صحابہ کرام کی بڑی خوبصورت تصویر کھینچی گئی ہے کہ یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، یعنی سیم پرسن، ایک طرف نرم ایک طرف سخت۔ مسلمان کافروں پر بڑے سخت، لیکن آپس میں کیا ہے؟ بڑے رحم دل ہیں۔ یہ بات سورۃ مائدہ میں بھی فرمائی گئی ہے، وہاں فرمایا گیا ہے کہ عزت علی الکافرین اذلت علی المومنین، کہ یہ مومنوں کے سامنے تو بچھے ہوئے ہیں، عزت علی الکافرین، اور کافروں پر چھائے ہوئے ہیں، چڑھے ہوئے ہیں، غالب ہیں۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ مختلف سطح پر انسان کی نیچر کا یہ حصہ ہے کہ وہ کسی کے لیے، جس کے لیے ٹھنڈ ہوتی ہے انسان کو، اس کے لیے انسان بڑا نرم ہوتا ہے، اکوموڈیٹو ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ خار ہوتی ہے اس کے ساتھ انسان بڑا سخت ہوتا ہے اور کنسیڈریٹ نہیں ہوتا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ غلطی کرتے ہیں کہ ہم آپس میں ہی یہ دونوں کام کر لیتے ہیں، جبکہ ہونا کیا چاہیے کہ ہماری آپس میں کیا ہو؟ دوستی ہو، محبت ہو، ایک دوسرے کے لیے ہم قربانی دیں، ایک دوسرے کے لیے ہم چھوڑیں اپنا حق تاکہ دوسرا فائدہ اٹھا لے۔ لیکن کافروں میں کے بارے میں بڑے سخت۔ اب چونکہ یہ ہماری دشمنیاں جو ہیں وہ آپس میں ہو گئی ہیں، لہذا کافروں کے ساتھ ہماری محبت ہو گئی ہے۔ اب اس وقت جو دور گزر رہا ہے اس میں ہم کافروں کے ساتھ جو ہے جو سختی ہونی چاہیے وہ ہمارے اندر نہیں رہی۔ فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، irrespective of that کہ اس میں حق پر کون ہے، نا حق کون ہے، جس طرح ہمارے فیملیز کے اندر ہمارے فیملی جو ہے وہ حق پر ہو یا نا حق ہو، ہمارے فیور کس کے لیے ہوتا ہے؟ ہمارے جذبات کس کے لیے ہوتے ہیں؟ اپنوں کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم مسلمانوں کو اون کریں گے تو ہمارا سارا جذبات، سارے فیورز، ہماری سوچ بچار وہ کن کے لیے ہوگی؟ وہ مسلمانوں کے لیے ہوگی، اور کافروں کے لیے ہمارا رویہ جو ہے بڑا سخت ہوگا۔ تو یہاں صحابہ کرام کی یہ تعریف کی جا رہی ہے کہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم دیکھتے ہو انہیں رکوع کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے اور سربہ سجود ہوتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہوئے۔ سیماہم فی وجوہہم، کثرت سجدوں سے کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ بہت سے لوگوں کا زیادہ پڑتا ہے، کچھ کا کم پڑتا ہے، کہ سجدے سے ان کی جلد پر وہ سٹین آ جاتا ہے، اور کئیوں میں بہت زیادہ پرومیننٹ بھی ہوتا ہے کہ تم دیکھتے ہو، سیماہم فی وجوہہم، ان کے چہروں پر نشان ہوتے ہیں، من اثر السجود، سجدے کے نشان کے طور پر، ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال ہے تورات میں۔ میں نے غلط پڑھا تھا، میں نے دونوں جگہ وقف کر دیا تھا، یہاں نوٹ کیجئے گا، یہاں معانقہ ہے۔ معانقہ کیسے کہتے ہیں کہ جہاں تین نقطے جو ہیں وہ تھوڑے سے وقفے کے بعد قرآن مجید کی عبارت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں بھی آپ نوٹ کیجئے گا، وہ دیکھیے تورات کے بعد بھی تین نقطے ہیں اور انجیل کے بعد بھی تین نقطے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک پر آپ رکیں گے، جیسے بالکل سورہ بقرہ کے آغاز میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، اس پر بھی تین نقطے ہیں، اور فی میں بھی تین نقطے ہیں۔ اگر پڑھیں گے لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، تو اگر کہیں گے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہی کتاب ہے بلا شبہ، فیہ ھدی للمتقین، اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور پہلے کیس میں کیا ہوگا؟ ھدی للمتقین، جو نازل کی گئی ہے متقیوں کے لیے ہدایت بنا کر۔ اسی طرح یہاں پر اس لیے کہ انجیل کے اندر باقاعدہ وہ عبارت مل جاتی ہے کہ جو یہاں پر بیان کی گئی ہے
تو ذالک مثلهم فی التوراۃ، یہ جو ان کی مثال ہے کہ وہ آپس میں بڑے رحم دل اور کافروں پر بڑے سخت ہیں اور ان کی پیشانیوں پر سجدے کی وجہ سے نشان پڑے ہوتے ہیں، یہ تو مسلمانوں کی مثال بیان ہوئی ہے تورات میں۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور ان کی مثال انجیل میں ایسے ہے، كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، کہ جیسے کوئی کھیتی ہو جو پہلے اپنی سوئی نکالتی ہے، چھوٹی سی ایک سوئی باہر نکلتی ہے، فَآزَرَهُ، پھر اس کو مضبوط کرتی ہے، فَاسْتَغْلَظَ، پھر وہ موٹی ہوتی ہے، فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، پھر وہ اپنے تنے پر خود کھڑی ہو جاتی ہے۔ یعنی اتنی زراعت تو میرے خیال میں ہم سب کو معلوم ہے، جو زراعت پیشہ لوگ ہیں وہ تو اس کو بہت خوب سمجھتے ہیں کہ یعنی ایک ایک پر نظر ہوتی ہے کہ لو جی می پہ گیا تے، اور اس کے بعد کیا ہے، یہ گندم کی وہ چھوٹی چھوٹی وہ ڈنڈیاں نکل آتی ہیں تو کسان کا دل خوش ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بڑی ہوتی ہے اور زیادہ اس کا دل لہلہاتا ہے، پھر اس کے بعد اس پر دانے آتے ہیں اور اس کا دل خوش ہوتا ہے، پھر اب اس کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ اب جلدی سے گرمی نہ آئے تاکہ دانہ کچھ موٹا ہو جائے، اس لیے کہ جب گرمی آتی ہے سوکھ جاتا ہے پھر موٹا نہیں ہوتا، پروڈکشن کم ہو جاتی ہے۔ تو ایک ایک جو چیز ہے اس پر نظر ہوتی ہے کسان کی، لیکن اتنا تو ہم سب کو معلوم ہے کہ چھوٹا سا پودا نکلتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ مضبوط ہوتا ہے، پھر موٹا ہوتا ہے اور پھر وہ پورا درخت بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، پھر وہ اپنی نال پر کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے تنے پر، یُوجِبُ الزُّرَّاءَ لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ، کہ یہ فصل جب لہلہاتی ہے، یہاں زرع جو ہے یہ کسانوں کے لیے آیا ہے، زراعت کا لفظ ہے نا اسی سے بنا ہے زرع، کسان اگانے والے۔ یوجب الزرع، یہ امیز کرتا ہے کسانوں کو، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اس سے دل جلائے کافروں کے۔ یعنی ایک ہی چیز ہوتی ہے، وہ کسی کو خوش کرتی ہے کسی کو ناراض کرتی ہے۔ جب صحابہ کرام کی فصل پروان چڑھ رہی تھی، 1 سے 2 اور 2 سے 4 اور 4 سے پھر 100 اور 1000 اور پورے، ظاہر ہے کہ مکہ مکرمہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ہیں تو 12,000 صحابہ تھے جو مکہ مکرمہ میں فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے ہیں۔ اب جوں جوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جماعت ترقی کر رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ظاہر ہے امیز کرے گی، وہ خوش ہوں گے، ایک ایک بندے سے آپ کو راحت ملے گی، اور ایک ایک بندے کے اضافے سے کیا ہوگا، کافروں کے دل جلیں گے۔ یہ بات میں فرمائی گئی ہے لیغیظ بہم الکفار، تاکہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کافروں کے دل جلائے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے ہیں، کس کا؟ مغفرتم واجر عظیمہ، بخشنے کا اور اجر عظیم عطا فرمانے کا۔ میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ اصل جو مطلوب ہے جس کے لیے ہم سب کوشش کر رہے ہیں وہ 3 حرف ہیں، اس لیے کہ پورے حساب کتاب کے ساتھ تو ہم میں سے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے آپ کو حدیث کئی دفعہ سنائی ہے کہ جو شخص بڑا زوم رکھتا ہوگا کہ میں بڑے کام کر کے آیا ہوں، تو جب اللہ تعالیٰ اس کے اصرار پر حساب شروع کرے گا اور سب سے پہلے آنکھ کا حساب لیا جائے گا تو آنکھ کے حساب میں وہ فیل ہو جائے گا۔ اور آنکھ کا حساب بھی 2 پہلوؤں سے ہے، ایک یہ کہ آنکھ کا استعمال صحیح کیا کہ نہیں کیا، اس میں سے ہم میں کون ہے جو پاس ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا حساب، آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، اور ہم نے کتنی دفعہ زندگی میں اس آنکھ پر اللہ کا شکر ادا کیا ہے، تو وہ جب حساب ہوگا تو پھر ہم سب فیل ہو جائیں گے۔ ہاں اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اور ہمیں معاف کر دے، وہ یہ شونس دی جا رہی ہے کہ لہذا ان میں سے جو ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کس بات کا؟ مغفرتا و اجرا عظیما، بخشش کا، کہ اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا۔ ان کا جو بحثیت مجموعی طرز عمل ہے
یہاں پر بھی جو عمل صالح ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا، اس کانٹیکسٹ میں جو عمل صالح ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں جان مال قربان کرنا، جو صحابہ کرام نے کیا۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ یہ جو نیک عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے مغفرت کا وعدہ بھی ہے اور اجر عظیم کا وعدہ بھی ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔